الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. بانی محفل جناب محترم نوجوان محمد طارق صاحب اور ذی وقار آئے ہوئے تمام معززین و حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور بھائی، اللہ رب العالمین دی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں نہایت اختصار دے نال تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ عاجز کو حق سچ کلمات بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ کریم سب کو نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے حضرات مل کے دل دی گہرائی دے نال دعا کرو۔ اس نوجوان بچے محمد طارق صاحب نے جو سونی محفل دا اہتمام کیتے، دوست احبابہ کو اکٹھے کرن دا اہتمام کیتے، لنگر دا اہتمام کیتے، خالق کائنات اپنے لطف و کرم دے نال اور سونے پاک نبی دے توفیل اس پورے پروگرام کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے اور ساری مسلمانہ واسطے بخشش کا ذریعہ۔ آمین۔ برادر محترم جناب ملک محمد اللہ داد صاحب نے آج بھی اس محفل واسطے این عاجز کو فون تے حکم فرمایا، پابند کیتا، این عاجز نے وعدہ کیتا، لکھ لکھ احسان کو ذات دا جائیں ذات نے وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان محترم، بغیر توحید دے کچھ عرض کرنا چاہنا۔ برادر محترم جناب بھائی اللہ داد صاحب نے خطبے تو پہلے ارجنٹ حکم فرمائے کہ جو بانی محفل فرمائن تلاوت بھی ہوئے اور آذان بھی ہوئے، سونے محبوب دا میلاد بھی ہوئے، نال شہادت بھی ہوئے۔ آپ سیانے بندے ہو مار اگے سارے عنوان بیان کرنے دی وچی دانے چگ دی ٹھنگے مرے دی کوئی مارنے تفصیل دا بیان نہیں کر سکتا، لیکن عزیزان محترم ذرا غور فرماؤ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں کوشش کرے تھا کہ رسمی گفتگو نہ ہوئے، قرآن و حدیث والی گفتگو۔ عزیزان محترم بغیر توحید سے کچھ عرض کرنا چاہنا، اللہ دے نبی دا معجزہ برحق ہے، ولی دی کرامت برحق ہے۔ معجزہ کے کو آدم، کرامت کے کو آدم، معجزے دے کرامت جو فرق کیا ہے؟ معجزہ آسان لفظ کے اندر عرض کیا کرے نا، معجزہ کو آدم جتھے انسان دی عقل، انسان دا سوچ
انسان کا وہم و گمان، بڑے بڑے عقیل، بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے فقیر، بڑے بڑے سائنس دانا دی بیٹے عقل مک بندے، عقل کم نہ کریں ہوئے، خلیے کم نہ کریں دے ہوئے، تو اوہ کم اللہ دے نبی دے ہاتھ وچ زہر تھی ہوئے، ایک معجزہ۔ مثال کے طور ساری دنیا جہان دے سائنسدان اکٹھے کی ونجن تے ایک روڑا ایک سل جا کے اپنے سامنے رکھیں، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے فہامہ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے شیخ القرآن، بڑے بڑے آدمی اندے نال آ کے گالی کان لگ ونجن، اے پتھر ذرا سدے نال حال دا منڈا اے پتھر سدے نال ذرا گال دا کریا یا پرلا بندہ دے کے التیشو دے سارے عقل کو فارغ ہیں تے انسان نال گال کریں، اے جو پتھر نال گال کرن دے بیٹھے بھلا اے پتھر انہاں کریں گال کرن دے انہاں کو جواب دے دے تو ایمان والو انسان دا عقل منی کرے کہ اے پتھر نہیں بلیندا، پتھر کہیں نال گال نہیں کریندا، اے پتھر ٹر کے نہ کہیں کو دیندے دے نہ کہیں کو آندے، اے اپنی جگہ تے ساقط ہے۔ اتنے انسان دی عقل کم کرنا چھوڑ گئی یہ پتھر کو بے جان کو کیویں بلواؤں جے کر مدنی سرکار دی نبوت والی انگلی دا اشارہ تھی ہوئے، ہاتھ ابو جہل دا ہوئے، کنکریاں ابو جہل دے ہاتھ وچ ہوئے، مدنی سرکار دی نبوت والی انگلی دا اشارہ تھی ہوئے تو حضور دے اشارے دے اوتے اوے ابو جہل دے ہاتھ والے کنکریاں بھی پڑھ دیا پیو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ یہی معجزہ، لیکن یاد رکھو طاقت میرے اللہ کی ہوندی، اشارہ میرے محبوب دا۔ اس معجزے دے اندر حقیقت دے اندر اللہ دی طاقت ہوندی ہے، اللہ دی قدرت ہوندی ہے، جدے اللہ کے نبی اشارہ کر چھوڑے اللہ فرمایا محبوبہ تیرا ہاتھ میں خدا دا ہاتھ کیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ فرمایا محبوبہ ہے تیرا ہاتھ میں اللہ دا ہاتھ ہے۔ حضور نے میدان بدر میں کنکریاں کا جاتے ہیں زمین تو تے کافراں دے منہ تے جو مارے اللہ خود فرمائے محبوب ہے کہ کنکریاں جا کے مارے دے کہ تساں نہیں ماریا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، قرآن ہے اللہ فرمائے سونیا تساں نہیں ماریا تے میں خود خدا آپ اللہ کا قرآن ہے۔ تو معجزے دے اندر حقیقت دے اندر پچھو پاور اللہ دی ہوندی ہے، طاقت میرے اللہ دی ہوندی ہے، اشارہ نبی دا ہوندے طاقت میرے اللہ دی ہوندی ہے۔ اگر مسئلہ سمجھ نہیں آیا او بیت اللہ دے اندر سبحان اللہ، بیت اللہ دے اندر آمن والی کو پارٹی آئی، جماعت آئی، گروہ آیا، آگے آکھن لگے کون ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، عتبہ آیا، امیہ بن خلف آیا، بڑے بڑے کافر آئے، آگے آکھن لگے صحیح سدا ایک مطالبہ ہے تسا مطالبہ جو منو اسا کلمہ پڑھ گئے نے۔ آقا نے فرمایا دسو تیرا کیا مطالبہ ہے؟ کیا مطالبہ ہے؟ سید آسمان دا چن نہیں، آسمان دا چن یہ آسمان دے چن دے دو ٹکڑے کرو چا اسا کلمہ پڑھ گئے نے۔ اسا اپنے اکھاں دے نال دیکھ گنو کہ آسمان دے چن دے دو ٹکڑے ہو گئے، حق دا بندہ اللہ دے نبی فرماوے نا عقل والی گل کرو، اور نظام قدرت ہے تو لکھا میل میرے کو دور ہے، میرے کو کوئی میزائل نہیں میں اٹھاؤں کر فائر مارا دے آسمان دے چند دے دو ٹکڑے کر چھوڑا، یہ میرے بس چبہرے میرے رینج چبہرے ایک کام میرے تو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ دے نبی نے یہی فرمایا اور میں نے او مکے والو آسمان دے چند دے دو ٹکڑے ہو نال تو آپ کو ایمان نصیب تھی تو میں سنا محمد ہی کم وقت یہ نبی بے اختیار یا با اختیار ہے، نہیں پارٹی والے پاس نہ بجائے اللہ کی عقل دے حضور فرمیندے کہ مارکا آؤ کہ آسمان تے چند دو ٹکڑے ہون نال تو وہ ایمان نصیب تھی دے میں اللہ دے نبی ہی کم واسطے بھی تیار ہے۔ ساری کائناتیاں سپر تک کٹیا ہو ونجن کیا آسمان دے چند دو ٹکڑے ہو سکتے نہیں کر سکتے، قیامت تک نہیں کر سکتے۔ کہ ابو قبیس پہاڑی دے کھڑے ہو کے مدنی سرکار نبوت والی انگلی دے اشارہ سے کریں تو آسمان دے چند دو ٹکڑے اللہ فرمائے پھٹ گیا آسمان دے چند دو ٹکڑے ہو گئے، بلکہ مدنی سرکار نے سمجھے او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں،
آؤ دیکھو آسمان دے چند دے 2 ٹکڑے تھے یا نہیں تھے خدا دی قسم چاہ کے پیادا بدبخت جو ابو جہل آسمان دے چند دے 2 ٹکڑے تھے دے کے ولی ادا کرے یہ سیدھا جادو ہے انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحان اللہ ایمان والو نبی دا معجزہ بر حق سبحان اللہ تھوڑے قبلی صورت اللہ دے قرآن چلو سبحان اللہ حیاتی ہوئی سبحان اللہ ایمان والو ملک فلسطین ملک ملک فلسطین بیت المقدس کا امام کون جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان اہلیہ کے اندر ہے سبحان اللہ آپ دے نال 12 قبیلے 12 خاندان 12 قومان سبحان اللہ گرمی دا موسم ہے ہار ساون دے دیل قوم اللہ دے کلیم دے کول آ گئی اللہ دے کلیم سنی زبان خشک ہو گئی ہے صدا تالو خشک ہو گئے صدا حلقوم خشک ہو گئے سیاں پیاس کنو جد نکل دیئے اسا ہن پیاس برداشت نہیں کر سکتے اللہ دے پاک کلیم آپ اللہ دے نبیو مہربانی فرماؤ سب پانی پلاؤ سدے واسطے پانی دا انتظام کرو لوگو اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا ذرا غور فرماؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے قوم نے پانی دا مطالبہ کیتا پانی دے مطالبے تو بعد آکھن لگے اللہ دے کلیم اللہ دے نبی اساں جڑے 12 قبیلے آئے سارے دے سارے خدا کلمہ پڑھن والے آئے اللہ کو ایک منن والے آئے سونا کو پر حق نبی منن والے آئے لیکن سادے اندر اتفاق کہنی اتحاد کہنی اساں 12 دے 12 قبیلے 12 قوماں اساں ایک چشمے دا پانی نہ پیسو ایک کھو دا پانی نہ پیسو سادے اندر اختلاف ہے سادہ چھیڑا ہے سادی لڑائی ہے اساں سارے ایک خود پانی نہیں پی سکتے سادے واسطے علیحدہ علیحدہ پانی تے چشمے بناؤ اور لوگوں ذرا سنو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی اے میرا اللہ سبحان اللہ اے میرے اللہ دیکھو قوم دیتی ہے پر ڈاڑھی ٹیڑھی قوم دیتی ہے دیکھو بھی منی کھڑے اللہ سے کوئی پر حق خدا منی کھڑے لیکن آپس اندر اتفاق کہنی نے اتحاد کہنی نے میرا اللہ سیاں انہاں واسطے علیحدہ علیحدہ پانی دا چشمہ ہوئے تاکہ اپنے اپنے خود ہوئے پانی پی گھنن خالق کائنات نے فرمایا اے میرا سونا کلیم بلہ اے سادہ کو کیڑی تیرے اسا کوئی ہنگاتا نہیں پاونی اسا کوئی مخلوق ہوتا نہیں پاونا کٹھا نہیں کرنا میں دا اور ربا جگر آنکھاں دا تو پہلے تھیا بھی آن دے ایمان والو ذرا سنو جناب خالق کائنات نے فرمایا میرے کلیم مجھے ہون دی لوڑ نہیں غمگین دے پریشان ہون دی ضرورت نہیں خالق کائنات نے فرمایا میرا کلیم میں اللہ کا کو حکم پیا دینا یہ جڑا اپنا آسا مبارک جاتی کھڑے ہو سوٹا مبارک جاتی کھڑے ہو یا جڑی سوٹی دعا دے ہاتھ دے اندر ہے میرا کلیم میں اللہ کا نام کھیل گئی کو پتھر دو تے مار میرا کلیم سوٹی کو آسے مبارک کو پتھر دو تے مار جب اللہ کا حکم تھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ڈانگ دینا ہے یہ نہیں بٹی کہ دعا ہاتھ چڑھا کے بڑھان دیتا ماریا اس نے اللہ نے نبی دے ہاتھ والا آسا اسا آپ جان دے ہو کہ ہاتھ دا آسا کتنا مدنی سہارا کتنا مدنی اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ہاتھ دندہ آسا مبارک جاتا ہویا اللہ کا قرآن فرمیندے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر دوتے مار دیتا لوگوں اللہ کا قرآن سنو کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله فلا تعثوا في الأرض مفسدين. جناب نے فرمایا اے میرا سونا کلیمہ جڑا اپنے ہاتھ مبارک کے اندر نبوت والے رسالت والے ہاتھ کے اندر جڑا آسا مبارک جاتی کھڑا سونا جی آسے مبارک ایک دفعہ ہی پتھر دے مار دو فقل نظر بعصاك الحجر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سبحان اللہ جڑا نبوت والے ہاتھ مبارک دے نال ہاتھ مبارک پکڑ کے پتھر دے مرو نے نتیجہ کیا نکلا فرمایا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله. لیکنو انہاں کو آنکھوں دیکھن نہیں سہی کہ جڑا میں اللہ انہاں دے واسطے پانی بہا چھوڑے کیا میاں ایک دفعہ آسا مبارک جو لگے آسے کی چوک وجہ چلو لوگوں 12 چشمے پانی دے جاری ہو گئے زمین وچوں پانی دے چشمے جاری نہیں ہوئے. اللہ دے کلیم نے پتھر دے آسا مبارک جو مارے آسے مبارک کی چوک جو لگی ہے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دے نال وہ پتھر وچوں 12 چشمے پانی دے کر چھوڑے. قرآن نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. پتھر دے وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے ایک نہیں 2 نہیں 5 نہیں 8 نہیں قرآن فرماتے 12 چشمے پانی دے جاری ہو گئے 12 چشمے پانی دے جاری ہو گئے. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. لگی تے ترے ودیو سی بھوک لگی ودیو سی جنا پانی پیسو ترے ہی لہوے سی تے بھوکی نہ لہوے سی پر اللہ فرمائے دیکھو دیکھو قرآن نے فرمایا او میرے کلیم دی نبوت ایمان کے نمن والے پانی پیو پر سیدھے راستے تے چلو والا تعثوا فی الارض مفسدین. سبحان اللہ. فرمایا زمین دے فساد نہ مچاؤ چھڑے نہ کرو جھگڑے نہ کرو آپس کے اندر نہ چاچا بنا کے نہ رکھو آپس کے اندر لڑائی تے جھگڑا نہ کرو زمین دے فساد نہ مچاؤ اللہ دی بھی اطاعت کرو تے اللہ دے نبی دی بھی اطاعت کرو. لوگوں ذرا ہن سنو رزلٹ کیا پہ نکلے اگلے جملے دے غور فرماؤ. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم کو ترہ لگی تو اللہ نے فرمایا میرا کلیم مجھے ہون دی لوڑ نہیں جڑا اپنا آسا مبارک جاتی بدے ہو تو سائیں کو پتھر تے مارو میں اللہ اپنی قدرت کاملہ دے نال این پتھر وچوں 12 چشمے پانی دے وہا چھڑے سا. لوگوں اللہ دے نبی نے آسا مبارک ماریا پتھر وچوں 12 چشمے پانی دے جاری ہو گئے. لیکن آؤ آؤ چلو دیکھو مدینہ المنورہ کے قریب اللہ کے پاک نبی جب جنگ فتح کر کے تشریف کی دیانت کی تھا غزوہ تبوک جو غزوہ تبوک والے پاسوں جنہیں سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف کی دیانت میاں گرمی دا موسم ہے حدیث پاک کے اندر ہے کھجوراں پکدیاں پیان روکے لگے پیان بنا کیندیاں کھڑیاں صحابہ کرام جڑے ویلے غزوہ تبوک والے پاسوں واپس تشریف کی دیوانے رستے کے اندر صحابہ ہے آگے عرض کرن یا رسول اللہ کبھی پیاس کو طبیعت نازک ہو گئی پیاس شدت لگی ہوئی ہے سونا مہربانی فرماؤ پانی پلاؤ جا سب پانی پلاؤ. حالانکہ صحابہ جان دیاں اللہ کے نبی بھی سب نال سفر تے کرے نے سبحان اللہ. صحابہ جو عرض کی تھی عقیدے سے دیکھو صحابہ نے جو عرض کی تھی حالانکہ حضور غزوہ تبوک خود تشریف لے گئے. سبحان اللہ. اللہ کے پاک نبی اپنے صحابہ سے کٹھیاں دے پہ اپنے غلاموں سے کٹھیاں دے پہ صحابہ کو پیاس کیوں لگی ہے عرض آقا داڑھی ترے لگی پانی نہ پلاؤ. کیا صحابہ نہ جان رہے تھے کہ اسائیں تے نل کا کہیں نہیں کوئی کھول کی کہیں نہیں اللہ دے محبوب کو دریا دے کنارے دے رکھے
ساکو پانی پلاوے سبحان اللہ لیکن صحابہ کے عقیدے کی عظمت تو قربان نہ بنیا صحابہ دا عقیدے تے دیکھو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ساکو پانی پلاؤ معلوم کیا صحابہ دا عقیدہ کہ اللہ دے محبوب پانی پلاونا چاہیں تو ساکو پانی پلا بغیر کھودے بغیر کہیں ہیلے وسیلے دے اللہ کے نبی پانی پلا سکتے ہیں اور میرے بھائیو ذرا سنو حق دا بندہ نے مدنی سرکار فرماوے نہ صبر کرو باقی تھوڑا پند رہ گئے یہ ہن ایسا مدینے پاک پہنچ میں بل پانی اسی تے تساں ہو سو ہاں سکتے ہیں نا نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہر جاؤ جب ٹھہر گئے اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ اپنے مشکا کھناؤ خالی مشکا کٹھیاں کرو جب مشکا پانی دے کٹھیاں ہو گیا اللہ کے نبی نے کیا کیا ایمان والوں ذرا سنو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرما دیتا آرڈر کر دیتا اعلان کر دیتا اور میرے صحابہ جہاں کو پانی والا خالی مشکین انہاں کو جمع کرو سبحان اللہ صحابہ فرمائیں اسا اللہ کے نبی دے حکم کو سن کے فرمان کو سن کے اسا اپنے مشکاں کٹھیاں چکیتا سونے پاک نبی نے فرمایا ان مشکاں کو نہ پیڑو ان وچوں پانی کڈھو لوگوں ذرا سنو صحابہ فرمائیں اسا سارے مشکاں کو اکٹھا کیتا جڑا پانی دے وچوں مشکاں دے وچوں جڑا پانی نکلیا جڑا اللہ دے پاک نبی دا لکڑی والا پیالہ مبارکہ ان دا تل وی نہ کجیدا میں سپی پانی دی آئی اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ ای پانی کو کھیلنا صحابہ فرمے دل اچھا سونے پاک نبی دے سامنے پانی دا پیالہ پیش کر دیتا لوگوں دیکھو مجمع کتنا ہے ہزاراں دی تعداد دے اندر ہے ہزاراں دی تعداد دے اندر آپ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اساں بھی پیاسے ہیں سجے سوار پیاس بھی بچہ کو سواریا صحیح سفر نہیں کریں دے پیاں سیاں اساں بھی سفر کریں دے سکو پیاس لگ گئی ہے سونا مہربانی فرماؤ سکو پانی دا پلاؤ اللہ دے پاک نبی نے حکم فرمایا او میرے صحابہ ایویں کرو پانی دا جڑا مشکاں خالی کرو پانی دی جی گھٹی ملدی ہے کہن کے آؤ صحابہ فرماندے اللہ دے نبی دا جو لکڑی والا پیالہ ہے اساں اون دے پانی رکھ چھوڑیا پانی پا چھوڑیا اللہ دے پاک نبی نے کیا کیتا سونے پاک نبی نے فرمایا او میرے صحابہ جلدی کرو اپنا مشکاں کھیناؤ خالی مشکاں کھیناؤ صحابہ ہن حیران ہو گئے جڑا پانی دا وہ ہے کو گھٹی ہے سپی ہے جو پانی جو پیالے دا تل بھی نہیں کجیندا پر اللہ دے نبی نے فرما دیتے جلدی کرو خالی مشکاں کھیناؤ آؤ میں اللہ دے نبی کو پانی نال بھر کے دے چھوڑا جب محبت نہ دور شکرو تو میں اگلی کرتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ ذرا سنو آقا دی شان بیان کریں نبیاں آقا دا معجزہ بیان کریں نبیاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ید اللہ فوق ایدیہم دا جو مصداق ہاتھ ہے رحمت والے پاک نبی نے میرے علیہ پاس دیکھو اپنے ہاتھ مبارک کے انگلیاں دے ایویں ڈوڈے مبارک بنائے جب ڈوڈے مبارک ایویں بنا کی دینے سونے پاک نبی نے او پیالے دے اندر اپنے نبوت والے انگلیاں دے ڈوڈے مبارک رکھ دیتے اور لوگوں سنو صحابہ فرمیدے سکو قسم او خالق کنا دی جیسا کو برحق نبی عطا فرمائے اسا اپنے ہتھاں دے نال دیکھدے رہ گئے ہیں اللہ دے پاک نبی دے انگلیاں مبارکاں دے وچوں پانی دے فوارے چالو ہو گئے لوگوں پانی سمدا نہ کھڑا جڑا پانی سمدا وے کریں پورا ہو سکتا نہیں پانی دے فوارے چالو ہو گئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ حیران کیوں تھی گئے آؤ آؤ پانی پی گنو آؤ پانی دے مشکا بھر گنو صحابہ فرمیندے اللہ دے پاک نبی دے نبوت والی انگلیاں مبارک وچوں جڑے پانی دے چشمے جاری ہوئے اسا اپنے مشکاں بھر گیدا تو اے جتنے بھریج گئے سجے سوانے نے پانی پی گیدا یاد رکھ لگا اے جڑا پانی ہے حضور دے ہتھ مبارک وچوں کیا نکل دے آدھا کوثر دا پانی نہیں پانی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدا آپ زمزم دے پانی دا مقابلہ نہیں کر سکدا لوگوں کیوں آپ زمزم او پانی ہے مبارک پانی ہے برکت والا پانی ہے رحمت والا پانی ہے جن دے اندر اللہ خزا بھی رکھی ہے اللہ شفا بھی رکھی ہے لوگ میں نے پاک نبی فرمائے جڑا بندہ آپ زمزم کو رج کے نہیں پینا پانی پسند نہیں کرے گا وہ میں محمد کا غلام نہیں ہو سکتا وہ منافق ہو سکتے لیکن مومن نہیں ہو سکتا جڑا مومن ہے آپ زمزم دے پانی کو رج رج کے پیسی پیٹ بھر کے پیسی جی بھر کے پیسی لوگوں خدا دی قسم میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ نے آپ زمزم دے پانی دے اندر مسلمان واسطے رحمت بھی رکھی دے نال شفا بھی رکھ چھوڑی ہے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ آؤ دیکھو بھر گنو صحابہ پر میں نے اسا چشمے بھر گیتے اسا مشکاں بھر گیتا لوگوں کیوں پہ بھریندے اے مشکاں کیوں بھرینا پہ آپ دے نبوت والے ڈوڈے مبارکان جو پانی جو نکلدا پہ کیوں کہ نکل دے اے حضور دا معجزہ ہے اے حضور صرف رحمت جو نے کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محبوب ایک جہان نہیں دو جہان نہیں تمام جہانوں واسطے سراپا رحمت نبی بنا کے بھیجو او میرے بھائیو ذرا سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم کترے لگی پانی پتھراں وچوں نکلا یا توہانے تے میرے پاک نبی دے غلاماں کو پیاس لگی تو پانی اللہ دے نبی دے نبوت والے انگلیاں مبارکاں وچوں نکلیا میں تو آپ کو جج پڑھانا چاہنا فیصلہ تسا کرو جڑا پانی پتھراں وچوں نکلے اون دی شان زیادہ ہے یا جڑا پانی حضور دے نبوت والے انگلیاں مبارکاں وچوں نکلے ان دا شان زیادہ ہے لوگوں آپ زمزم دا اے او مبارک پانی ہے جن دی نسبت جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ایڑی مبارک دے نال ہے اور اے او پانی ہے جن دی نسبت آمنہ دے لاغ دے انگلیاں مبارکاں دے نال ہے محترم یہ ہے میرے نبی دا معجزہ جتے انسان دی عقل کم نہیں کرے دی انسان دا سوچ وچار کم نہیں کرے دا لیکن اللہ دی قسم مدنی سرکار نے اپنے نبوت والے انگلیاں مبارکاں پانی دے اندر جو رکھا اے پانی نہ پیا ابلدا بلکہ حضور دے نبوت والے انگلیاں مبارکاں وچوں پانی تے چشمے جاری ہو گیا یہ معجزہ ان دے اندر اللہ دی قدرت ہے حق میرے نبی دا طاقت میرے اللہ اگلی گل عرض کرنا چاہتا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کی دیا دوپہر کا ٹائم ہے سونے پاک نبی دے معمول مبارک آئی کہ جڑے ویلے آپ اپنے شہر دے قریب آ ونجنا شہر کو کچھ سفر پہلے صحابہ کو حکم دے نا سوائے روک دو سوار اللہ ادھر صحیح کری ذرا آرام کر گنو سکون کر گنو اساں اپنے گھر میں داخل جو ہوں تھکاوٹ دے آثار جگارے دے آثار سارے تے نہ ہوئے کیوں سارے بچے جو سب خوش تھی کہ ملتن ساری طبیعت بھی حشاش بشاش قربان بنیا حضور کی سیرت قربان بنیا محبوب کے خلق عظیم دو اگلے جملے میں ذرا غور فرماؤ حضور نے حکم فرمائے صحابہ فرمیندے تے کھجور کے باغ دے سائیکل تھم گئے دوبارہ دا ٹائم ہے اللہ کے نبی دی سواری تو اترے اساں دی سواری تو اتر گئے اللہ کے نبی نے حکم فرمایا آرام کرو سکون کرو خود سونے پاک نبی دی کھجور دے درخت دے سائیکل لے آرام دے فرماتے سبحان اللہ اور میرے پاک نبی دے ازلی دشمن دیکھو مسلمانوں اللہ واسطے غور فرمائے سبحان اللہ یہودی
بظاہر اللہ کے نبی کا دشمن ہے، لیکن میں اللہ کے قرآن میں پڑھے خود خالق کے کائنات نے فرمایا سونا یہ جو یہودی ہیں نا یہ ویسے تو اصلی دشمن بن چکے ہیں، میں اللہ آپ گواہی پہ دینا تو آپ کو سننے دیں کہ آپ باقی اللہ کے نبی ہیں، اتنی سنا رکھیں جن بندے کو اولاد بھی سنا ہو دیا تھوڑی بھی وہ سنا رکھ دیں لیکن تھوڑا کلمہ جو نہیں پڑھ دے جان بوجھ کے نہیں پڑھ دے یہ گل قرآن کے اندر ہے آپ کو تو سنو مسکرا کے دوشی پڑھو نہ مسکرا کے آو میرا سونا پیرا خود خالق کے کائنات نے گواہی دیتی ہے لوگوں کئی ملک دے نواب دے خان دے عالمیہ پیر دی گواہی نہیں خود رب ذوالجلال نے گواہی دیتی ہے کیا اللہ دا قرآن سنو فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون جو لوگ اہل کتاب یعرفونہ کو سننے دل کما یعرفون ابناءہم انہیں سننے دل جنہیں اولاد دی سنان ہو دی ہے دھیاں دی سنان ہو دی ہے پتران دی سنان ہو دی ہے سید پر انہیں سننے دل لیکن جان بوجھ کے تو دی نبوت انکار کی دکھائیں لوگوں رسولوں سورہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور دے سائے کھجور دے کھٹا دے سائے چھان دے آرام دے فرمے دل ایک وقت یہودی آیا تلوار چاہ کے دوڑدا ہویا آیا دہدان دے نبی دے سارے غلام سدے پہل اج میں کو موقع مل گئے اج میں اپنے مشن دے کامیاب ہو کے نعرہ لینا لوگوں دوڑدان دے دن تلوار ہے میں تو کو پوچھتا جن زندگی دا محافظ خود رب ذوالجلال ہوئے کون ان زندگی کو ختم کر سکتے سنو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام پہ فرمینے یہودی تلوار چاہ کے اللہ دے پاک نبی دے قریب آ کے کھڑا ہو گیا آدھا کیا ہے آدھے محمد بن عبداللہ اللہ دے پاک نبی دی آنکھ مبارک کھلی یہودی آنکھن لگا اے محمد بن عبداللہ نسا میری تلوار تلوار میں تو کون بتا سکتے آدھا تو سونے پاک نبی نے فرمایا یا ابا بکر یا عمر یا عمر یا عثمان یا علی جلدی آؤ دشمن آ گئے میرے کو بچاؤ 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 یہودی کی حد جنت تلوار ہے میرے کو بچاؤ اللہ کی قسم کھا کر دیا تھا اس عالم کا کائنات کی قسم جن نے قبضہ قدرت جنت میری اور اثر سارے دی جان ہے میرے پاک نبی نے ہی نہیں فرمایا حضور نے فرمایا او یہودی تیری ننگی تلوار تلوں میرے کو بچاون والا میرا اللہ ہے خدا دی قسم رحمت والے پاک نبی دا فرمانا میرے پاک نبی دی نبوت والی زبان تو جب لفظ اللہ نکلے یہودی دے سار تو لا کے پیروں دے ناخنا تک لرزہ پیدا ہو گیا کپ کپی پیدا ہو گئی زمین دے کھڑ کے گمدا کھڑے ہاتھ وچ تلوار ہٹھی زمین دے بن پئی امیرا غریبا سنو رحمت والے پاک نبی کو تلوار چا کے کھڑے ہو گئے پھر میں نے او یہودی ہن تو دسا میں سونے محمد کریم کی تلوار تلو تے کو بچاون والا کون ہے خدا دی قسم یہودی دے چہرے تے پسینہ وجود تے پسینہ ہے جرأت نہیں کہ بول سکے جرأت نہیں کچھ جواب دے سکے زبان تے لرزہ تاری ہو گئے سب تلا کے پیروں دے ناخنا تک لرزہ ہی لرزہ ہے کب کبھی تاری ہو گئی اللہ دے نبی دے روح کی وجہ کو بول سکتا نہیں خدا دی قسم جب رحمت والے پاک نبی نے یہودی دی کیفیت کو دکھا اللہ دے نبی نے تلوار زمین دے ساتھ چھوڑی پر میں او یہودی جے اے تیرا کردار ہے آ میں سونے محمد دے اخلاق میں اللہ دے نبی دے کو معاف فرما چھوڑے نعرہ تکبیر جان مصطفیٰ قاری محمد رمضان گیلے بان اور لڑائی جھگڑے کرنے والے مسجد کے اندر ممبراں دے بیٹھ کے
والے ایک بے کو کافر تے مشرک رکھن والے او ایک بے کو تے کفر دا پھیر کرن والے کفر تے پرست مانن والے اللہ دی قسم سونے نبی دے اخلاق کو دیکھو یہودی جب اللہ دے نبی دے اخلاق کو دکھا اٹھ کے سونے نبی دے قدماں دے لگ ہے پیا اج کنے سونا من گیا جڑا دشمن کو معاف کر دے تلوار دشمن دے ہاتھ وچ ہوے اللہ دے نام دی ضرب لاوے مخالف دے ہاتھ وچ تلوار اٹھائے پوے پھر اللہ دے نبی او تلوار جا کے کھڑا ہو ونے پھر اللہ دے نبی معاف فرما دے سونا من گیا تصدیق کرے نا آپ اللہ دے سچے نبی ہیں جھوٹے نبی نہیں نے کلمہ پڑھاؤ جا جہنم تو بچاؤ جا جنت کا حقدار بناؤ جا اور یہودی کی زبان دی الفاظ جاری نکلا اتے اشہد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله اللہ دی علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ دی علاوہ بھی کوئی شر اللہ دی علاوہ بھی کوئی معبود نہیں کوئی بھی وحدہ لا شریک نہیں صرف اللہ ہی بھی ذات ہے جو ایک معبود ہے عبادت لے کے سونا میں گواہی دینا آپ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو اور جب میں سونے نبی کے اخلاق دیتا معلوم ہویا دین آئے اسلام آئے تو سونے نبی دے بیان دے نال آئے سبحان اللہ آئے تو نبی دے اخلاق دے نال آئے دین آئے اسلام آئے تو حضور دے خلق عظیم دے نال آئے اللہ دا قرآن میں آپ کو نہیں پیا دا سنو کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والقلم وما يسطرون أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم سبحان الله اللہ نے قسمت جاتے امیر و غریبوں اللہ فرمائے نون والقلم اور لوگ حتیٰ کہ وہ ذکر بھی ختم تھی ویندے انہیں نسل بھی ختم تھی ویندے اللہ دی قسم جا کے پیادا جب حضرت حسین دے نانے کریم دی باری آئی ہے نا اللہ فرمائے محبوبہ جتنے آئین انہوں دے ذکر ختم تھی لیکن پر جنہاں تیرے ذکر دی باری آئی ہے ذکر ختم نہیں تھی میں اللہ آپ اعلان پیا کرنا کیا بلل آخرت خیر لک من الاولا ہر آمن والے دی بھار کو اگلی دی بھار سے ذکر زیادہ دین ہے تو سونے نبی دے اخلاق دین ہے تو سونے نبی دے پیار نہ لائے اپنے گربان چھاتی پاک دیکھوں اجی دنیا دے ظلم جو ہے کیا ہے بد اخلاقی زمین دے فساد تو بد اخلاقی جڑا اللہ دے رسول دے احکامات کو چھوڑے سو ظلم نہ تھیمنے ایمان والو دعا منگو اللہ تعالیٰ تو آپ کو میں کو سنے نبی دی محبت سنے نبی دی اتباع نصیب آمین آمین میں اکتا کرنا کہ حضور دا موجزہ برحق سنے نبی دا موجزہ بولو تے سیاح نبی دا موجزہ برحق ایک دن نبی آپ کرت سبحان اللہ مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمائے صحابہ جی آقا فرمایا مکے دے کافر اسا مدینے والوں تے حملے دی تیاری کریں دے مکے دے کافر اسا مدینے والوں تے حملے دی تیاری کریں دے پھر اجاؤ کٹھے تھی او بیٹھ کے مشورہ تے کروں کہ اسا انہاں دے مقابلے دا کیویں سبحان اللہ کیا جواب دے سبحان اللہ مجھے ہے ذرا سبحان اللہ جب حضور نے حکم فرمایا اسی حضور کے غلام آیا اس یا نہ آیا بولو تو صحیح آیا اندر کوئی شک ہے صحابہ تشریف جن ہے حضور نے فرمایا صحابہ کیا خیال ہے صحابہ کیا خیال ہے کہ مکے والا کا مقابلہ کیویں کرو
دو دھڑے بن گئے. کتنے صحیح؟ رائے دے اندر، رائے دے اختلاف نہیں، رائے دے اندر اپنے اپنے مشورے کے اندر دو دھڑے بن گئے. ایک دھڑا بن گیا وہ ہن پکی عمر کے صحابہ، بڑھے بندے، سوچ وچار والے بندے. آخر لگے یا رسول اللہ ساری رائے یہ ہے یہ نوجوان جذباتی ہیں، ساری رائے ہے اساں پورے مدینے کو سیل بند چ کروں، ہر پسو رستے بند کر دوں، ایک کو رستہ رکھے نے آئے جتوں کافر آسن اگو ساری فوج سی جڑا اندر داخل دی سی تیر نال گڈائیا سو تلوار نال گردن کٹی آس. یہ نوجوان صحابہ نے انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اساں یہ کام نہیں کر سکتے، یہ بزدلی ہے. سبحان اللہ. اساں بزدلی کا ثبوت نہیں دے سکتے. اساں مدینے والے نبی دے غلام ہیں، وجود کے ٹکڑے کرا سکتے ہیں لیکن دشمن کو گھر میں بیٹھ کے نہیں چلا. یا رسول اللہ اجازت دو کھلے میدان دے اندر ایک کافر آتے ہیں نبی دے غلام آتے ہیں ہاتھ پیسو صحیح دے ہاتھ پیسو صحیح آدھے نہ مارکا ہویا مطلب اوقات کو جاننا ہاتھ پیس ان سے لگ نہیں پتا آتے ہیں نہیں. نبی دے غلام نے یاد کی یا رسول اللہ کافر آمین تے نبی دے غلام لوگ کے عورتوں کی طرح اندر حملہ کریں اسیں برداشت نہیں کر سکتے. انہیں سامنے آسن مقابلہ کرے سو دسے سو کہ اللہ دے نبی دے غلام کون. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے انہوں نے مشورے کو سنا. حضور نے حضرت سلمان فارسی چپ کر کے سبحان اللہ انہیں سوچ حضور نے فرمایا میرا سلمان جی یا رسول اللہ تو نہیں لینا آج کی آقا اجازت دے ہوتا میں علینا یہ جڑا حضور کم کرنے بیٹھے کہ اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے مشورے کرنے لیکن اللہ خود فرمائے معروف سبحان میں آپ نہیں دینا چوتھا سفر سبحان اللہ. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. ان کی خندق ہوندی ائی نہر ہوندی ائی نالا ہوندا کھڈا ہوندا وچ کوئی ٹھیک ہویا تے نکل نہ سکدا، زور دا دوڑ لا کے جنب ماریا تے پار نہ وج سکدا، بالوی وچ وج پویا سیاں ول جڑا دشمن آوے نہ سا پہلے او کو لکڑی نال بھرس پے پیا یا دشمن دا خطرہ محسوس تھی واسا لکڑی کو اگ لا دیندے اسے بھاپ بھڑکدی رہ ویندی آئی. دشمن جے کر چھلانگ لاون دا ارادہ کریا وچ گئے کے سن کے چل ویندا ہا پار نہ پہنچ سکتا، رستہ ہی کو ہوندا جڑا آویا تلوار نال گردن اڑا دے گا تے سیاں اساں نویں مکے پا کے جو ہیں اساں مسلماناں دی تعداد زیادہ ہے، اساں اللہ دی توحید کو بیان کرنے سنتو دی نبوت رسالت کو بیان کرنے اسلام دی خاطر جان تے نذرانے پیش کریں. انہیں نہیں سے لڑتے میری رائے ہے انہیں اساں آپ کی میں نہ چکر. واہ واہ سبحان اللہ. واہ واہ. ایمان والا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرا سوہا سلمان سبحان اللہ تیری رائے میں اللہ دے نبی کو پسند آ گئی ہے جویں تو پیا دے ایویں جا کرنے آئے. سونے پاک نبی نے حکم فرما دیتا او میرے صحابہ ایویں کرو خندق کھودو. لوگوں اللہ دے نبی دا حکم ہو گیا. صحابہ کرام مدینہ المنورہ دے بارو خندق کھدے دے پل نہر نما کھٹے دے پل کھلی اتنی کھٹے دے پل کوئی بندہ دوڑ لا کے جب مارے پار نہ وج سکے جھکی اتنی ہے جڑا بندہ وچ وج پوے او باہر نہ نکل سکے. لوگوں خندق کھدے دے پل ایک دیوار گزری بئی دیوار گزری کوئی صحابی بہانہ بنا کے گھر اندر نہیں بیٹھویا. اللہ دے نبی دی عزت اور عظمت فرمان دو جان قربان کرنے والے جان اثار صحابہ کام کریں دے بنتری جی دیوار ہے. ایک صحابی رسول سونے پاک نبی دی خدمت اقدس نہ حاضر ہو گئے. عرض کرنے یا رسول اللہ ترائے دیوار ہو گئے میں بھکھا دے پیاسا سیاں وجود کرنا اتنی جرت نہیں ہمت نہیں قوت نہیں کہ
میں دیا ٹپا مار سکا. یا رسول اللہ میں اپنے پیٹ سے پتھر بد کے آیا کھڑا, بھوک دی وجہ کو چیل نب ویندی آئی, کمر سدھی نہ تھیندی آئی. اللہ دی قسم رحمت والے پاک نبی دی ٹھاتے حضور نے کیا فرمایا؟ مدنی سرکار نے فرمایا او میرا غلام تیرا کیا خیال ہے میں اللہ کا نبی تہاڈے علاوہ اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے لوگ کے کھانا کھا کے نہ تو کو بھوکا کمویندا پیا. لوگوں سونے پاک نبی نے اپنا رحمت والا چولا مبارک اپنے پیٹ مبارک دوتا جا کے دکھایا. پر میں میرا غلام جے تیرے پیٹ دے ایک پتھر ہے تو میں اللہ دے نبی دے شکر مبارک دے دو پتھر بتے ہوئے. امیروں غریبوں درسنو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا شکر مبارک غلام کو دکھایا دیا حضور کا غلام ہے جناب حضرات جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک نبی دی کیفیت کو دکھا دوڑتا ہویا واپس اپنے گھر دن کیا. گھر والی کو آتے میری رفیق حیات میری زندگی دا ساتھی جلدی دسا گھر دن کتنا اتا موجود ہے. اتا سارا اتا جو مل جوڑ کے ملو چاہ کتنے بندے اندر روٹیاں بن سکتے ہیں تاریخ کے اندر آئے. گھر والی نے کہا میرا سردار میرا سردار تاجا خیر ہے کیوں کہ کچھ دیو پر میں آج میں اپنے اکھا مبارک کے نال دیکھیا نبیاں اللہ دے نبی کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے سونے پاک نبی دے غلام کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے. جلدی رسا کتنا بندہ نہ کھانا تیار ہو سکتے پر میں نے اے میرا سردار تاج سارا اٹا مل چھوڑا بلے سندی ہے جناب دلا مٹھ بھی نہ بچاوا تا بندہ کو کھانا اتے ول بھی نہیں ہو سکتا. صحابی رسولہ اے نہیں سوچا اگر سارا اٹا ملے نے کل سادے نال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بکرا ذبح ہو گیا. صحابی رسول نے گوشت بنایا گوشت تیار ہو گیا. گھر والی کو آرڈر دے دی تو نے لوگوں اس دور کا بی بیاہل پاک دامن بی بیاہل شرم و حیا والیاں بی بیاہل خامد عزت احترام کرن والے بی بیاہل خامد ہک کے حکم دے لبیک آکھن والا ہل کوئی بچڑے پٹن والا نہ ہل گندی زبان والا نہ ہل جو مہمان دروازے تو بہ بہ کے بھوکا چلا ونجے ناشتہ دوپہر تک تیار نہیں ہوتا. لیکن اے حضور دا بانیان حضور دے صحابی آکر اور لاگا حضور دے غلام دی گھر والی نے آکھ دیتا میرا سر دا تاجا میں ہنے تیار کرے نیا تو سمجھو اللہ دے نبی کو دعوت دے وہ. جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے. عرض کرنے یا رسول اللہ آپ میری اوقات کو جان دیو میری امیری کے غریبی کو جان دیو میری غربت کو دے کلو لکی ہوئی نہیں غربت چھپی ہوئی کہنی سونا یا رسول اللہ میں گھر دے اندر کھانا تیار کرا کے آیا سیاں دا بنجن دا کھانا ہے ای تو زیادہ ہو سکتا نہیں سونا مہربانی فرماؤ شفقت فرماؤ کریمی فرماؤ آپ میرے گھر تشریف کھیلنا ہو کھانا قبول کراؤ پر سونا زیادہ بندہ زیادہ کھانا نہیں سارا لشکر کو میں کھانا نہیں کھوا سکتا سونا دا بندہ دا کھانا ہے جے کو دل اکھے سڈی آؤ خدا دی قسم اج دا مولوی دا نہا کے نات خان کو بھی پچھا کھڑا کے گھر دے کمرے وچ لوگ کے تے اپنا پیٹ بھرے نام یارا نا سونے پاک نبی نے فرمایا او میرا غلام اے میرا صحابی او جابر جی آقا فرمائی میں کرو جتنے صحابہ کم کریں میں کھڑے جاؤ میں اللہ دے نبی دے طرفوں سب کو گانڈا دے کے آؤ. حضرت جابر پہنچ گئے میں او خندق کھودن والے حضور دے غلاموں اللہ دے نبی دے طرفوں دعوت کانا ہے چھوڑو ہتھیار رکھو کائیاں رکھو بہولے آؤ اللہ کے نبی دی دعوت سبحان اللہ صحابہ کو میں نے جیسا اعلان سونے صدے وجود خوشی تے لہرا دوڑے بندہ پیاسا کھڑا ہوئے اچانک بندہ آونیا بس ٹھنڈا پانی پی کے دل کتنی خوشی دی
جناب حضرات جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمین بس میں اعلان کر کے کانڈھا دے کے واپس ولیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرا غلام او میرا جابر جی یا رسول اللہ جلدی کرو دوڑو اپنے گھر دن بنو اپنے گھر والی کو آپ جتنا روٹا پکائی دیتی ہے ان کو استعمال نہ کرے بالا کو نہ دے آپ ہی نہ کھاوے سارا روٹا پکا کے رکھ چھوڑے جڑا سالن ہے اون سالن کو بھی جا کے اون بھاجی کو بھی جا کے رکھ چھوڑے استعمال نہ کرے چمچا جا کے پاوے نا روٹا بھی جاتی آؤ سالن بھی جاتی آؤ اج میں اللہ کا نبی آپ تقسیم کرے سانتے بنے سبحان اللہ سبحان اللہ ساری ایک سچی ہوندی جو فوت تھی اللہ دی بخشش فرمائے آمین آپ کا میری قریبی رشتہ دار آئی بڑیری آئی یہ سر قبر دی بڑیری جو آئی ہر بندہ عزت کریندا آئی کہیں دی بوا تے کہیں دی ایسے دادی تے کہیں دی چاچی کہیں دی نانی واہ واہ تے جناب کہیں دے گھر مہمان والی تھی ویا تے پرانی گل ہے سبحان تو نوہاں دیاں آکھنا آج بڑی اماں آ گئی آپ پکے آپ نے ہاتھ آپ پکے سب کھڑے تو بڑی اماں پکاون جو پیا تے لون مرچ پویا چکھن کیا وہ چکھ رہا تے وہ چکھ رہا میرے کنی لا بیبا کی ایک گلی بچی الحمدللہ واہ واہ یہ چکھا نہیں ہوندے اللہ بخشش فرماوے اجن آوے آدم خوش تھی نا اللہ کے نبی نے فرمائے میں نے جابر گھر والی کو آخ جاؤ جو کھانا تیار ہے یہ کوئی استعمال نہ کرے سن اللہ کے نبی اپنے ہاتھ نال آپ مڑے سبحان اللہ جابر پاک کھانا چاہ کے آ گیا سبحان اللہ جابر پاک کھانا چاہ کے آگے توجہ فرمائے اللہ واسطے میں عقیدے کا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں حضور نے اپنا رحمت والا ہاتھ روٹے دو کتے چکے سبحان حضور نے سبحان کنی بھی چھونی لہائیے نے حضور نے اپنے منہ مبارک کی انہیں لعاب چاہتی کہ انہیں لعاب مبارک چاہتی ہے یہ سالن دے وچ ہانڈی دے وچ کنی وچ مطلب سرکار نے کوئی حل ہی اچھا جڑا اللہ دا نبی کم کرے امت واسطے سنت ہے نا بولو یار جڑا اللہ دے نبی کم کرے امت واسطے سارے بولو ول میں کیا سنت ہے اج دا یہ سنت مولوی سارے سمیت ادا کروں چکارے الحمدللہ ہر کام نبی صحیح دی سنت ہے الحمدللہ الحمدللہ یہ چند دو ٹکڑے نبی صحیح کتنے والے یہ سنت ادا کروں چاہ علی صحیح دی چھوڑی سنت نبی صحیح دا سارے دین لہ گئے علی پاک رو پہ حضور فرمایا علی کیوں کہہ رہے یا رسول اللہ میری نماز قضا تھی کہ حضور نے لٹھے سورج کو اشارہ کیتے لٹھے سورج واپس ولے ایک کم حضور کیتے ول اے وی سنت کروں چاہ کر کے دکھاؤ چاہ میں بطور طنز نہیں آقا دی شان بیان کرنا مدنی سرکار نے انگلی نال پتھراں کو کلمہ پڑھایا آپ پڑھاؤں چاہ مدنی سرکار دے دو جے مبارک جو پانی دے چشمے جاری تھے سنت ایسا کروں چاہ اور لوگوں ہر کم جو اللہ کے نبی کی تے وہ کم اسا نہیں کرنا سارے واسطے او کم سنت ہے جو دنیا واسطے سارے واسطے بخشے دے ذریعہ قبر دے ونجو دے بخشے دے ذریعہ سارے واسطے جڑا حکم ہے او ہے منن دا ایمان اگلا جملہ کرنا چاہ میرے خیال میں کچھ تسے تھک گئے ہو ارادہ کیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ پرسوں جلدی کے اسٹیشن میں پہنچ اور ایک بندہ سارا سال میں بے دنانیاں دا سارا سال میں بات کراں تبلیغ کراں تے پورا سال ہی گھر نہ میں سبحان اللہ میں جو غاز واسطے تبلیغ واسطے نکلا تے پورا سال ہی گھر نہ نہ جینے دا پتہ تے نہ موئے دا پتہ نہ دکھے دا پتہ نہ سکھے دا پتہ نہ دھیاں دا پتہ نہ پتراں دا پتہ نہ بوڑھی ماں دا پتہ نہ بوڑھے بابے دا پتہ میں جو گھر کے لے بات میں بھلیاں اللہ دی میری ماں جو بیٹھی آئی واہ واہ کیا پکائے ہوئے سبحان اللہ سال گیا دے کیا پکا تو تو سب مویا سمجھ گیا
اکھے بھر دے صحیح ہے تو تے ساکو مویا سمجھ کے ایک کیا پیچھے کوئی مر رہے تے بھاویں جیوے تے خدا دین دا ہے گا سبحان اللہ آپ ہی گل صحیح ہے تے خدا ہے نا دین دا ہے گا یہ موری دی دال پکائی بیٹھے چوں مسیں جیندے بالا پانی دا تے پتلی لونی پکائی بیٹھے کھویں دی بیٹھیاں تیری جن کو نہ روندی بیٹھیاں تکلیف نہ کرنی کرے بن گئی ماں موچی نہ تھی میں نبی دا غلام ہوں مدینے والے نبی دا غلام ہوں پورا کر کو سبحان اللہ کتنے تے پوے اوکھے کیا بہت عمرہ دراز وہ چھڈو کنی دی اندر شیر دی طرح گھر لی اکھی کھوا کھوا چنگے تو بولے چل چل آ مگر چل اکھی غلط ہے آپ ہی کھا میں کوئی کھوا تے بالا کو کھوا کوئی نہ پیو اپنے دی وہ کننا چاہ کے کھاڑ تے واہ بلیا آل دو بعد ہے وہ کھنگار نہ سک کننا تے کھلے جینے مدینے والے نبی دی سنت ہے لوتری تے پترا کہ مدینے والے نبی دی سنت ہے تیری لعاب نبی دی لعاب نہ لگ گئی تیری میری لعاب منہ میں جدا پا کے منہ تو باہر نکلے تو مکروہ تحریمی نجس پلید ہے اللہ دی قسم چاہ کے پیا تھا نبی دی لعاب منہ کے اندر تو پا کے منہ تو باہر نکلا تو امت واسطے شفا بھی ہے نبی دی لعاب ہے علی دی رخ دی آنکھ دے لگے تو شفا مل وجے حضرت قدر دی نکلی آنکھ دے لگے تو آنکھ نکلی ہوئی جڑ وجے صحابی رسول دے ٹوٹے بازو تے لگ وجے تو شفا مل وجے مدینے تے کڑوے کھو دے اندر نبی دی لعاب وجے تو کڑوا کھو میٹھا تھی وجے او لوگو سنو حضرت ابو بکر صدیق دی ایڑی دوتے نان غار سور دن میں ننگ مارے نبی دی لعاب لگے تو شفا مل وجے اوے حضرت جابر دے کھانے دے اندر نبی دی لعاب وجے 1400 صحابی کھا کے نے بلدی مکر وچ اللہ کے نبی فرمائے جابر ٹولہ بن گیا حضور پیندے بیٹھے چھوٹے چاکیاں میں پتی آ گئی کھاندیاں 1400 صحابہ کھانا کھا گئے کتنے سائیں 1400 صحابہ کھانا کھا گئے حضور فرمائے جابر جی اعلان کر سنبھال لے بھوکا نہیں رہ گیا حضرت جابر پاک کھڑے ہو گئے میں نے کہا گراو اللہ کے محبوب فرمایا کوئی بھوکا نہیں رہ گیا وجد ملدنا آکے چلو کال واسطے نہیں وجہ یہ بول لگا نبی ایک دفعہ دے کو ول منگا دی لوڑ او حاتم تائی دی بچڑی خاتون جنت کے سامنے اپنے ابے کافر حاتم تائی دی تری بیٹھی کہ دے میرا بڑا سخی آئی چوکا سخی آئی اچھا اب میرے ابے دا جڑا ہے نا تیرا اوندا 40 دروازہ جو ایک دروازے تو آوے ایک دروازے تو آوے میرا بڑے دیندا بل اوہو فقیر دوسرے دروازے تے دے دینا اوہو فقیر تیسرے دروازے تے 40 دروازہ پھر گنیا ول میرا ابا خالی نہ ولیندا ایدا سخیا مدنی سرکار دی صاحبزادی خاتون جنت حسن حسین دی اما نے فرمایا چپ کر دی ایدا بڑا بخیل دا ایدا بڑا کنجوس دا اللہ دے نام دے منگن والے کو اپنے بوہے 40 تے 40 کھڑا پھر ویندا اگر راج دے ویا تے ہر بوہے دے کیوں آیا میرا ابا محمد اتنا سخیا جے کوئی ایک دفعہ دے گیا ول منگن دی لوڑ حضرت سلمان فارسی تے روندے ہویا کھڑے یا رسول اللہ یہودی دا مطالبہ ہے 500 موٹا کھجی دا بھی تیار ہوئے پھل پوے تے سونے دے نال تول کھنسند والا ذات کرے تا حضور فرمائے کو دے رہے میں نے صاحب آؤ نہ کھڈے مارو اللہ دے نبی کھڈے مرے سبحان اللہ صاحب کھڈے مرے دے مدنی سرکار پانی جٹکا لیندے کہ جو صاحب پانی لیندے ہیں مدنی سرکار پہنچن لو کو دے جناب حضور آخری گٹک دے پہنچن پیچھے ول کے بیٹھے نے باغ تیار ہے کھڑنا پکیا سبحان اللہ ایک روایت اندر ہے کہ 6 مہینے تو پہلے تیار تھی گئے پر لوگوں بھاوے ہوئے 6 مہینے ولوی نبی دا معجزہ 6 مہینے تک تے کی ہو جدی نہیں تھی یہ مارکا نہیں تھی یا رسول اللہ اے تے تیار تھی گئے ہن سونا
اور میں اللہ انتظام کرنے سے ایک بندہ آ گیا سید صدقہ ہے تقسیم کر دو مدنی سرکار کی دے کیا بنا یہودی کو آپ ایک پلڑے میں تے سونا رکھ دے بے پڑے تے کو توڑ کے چا کے جیب دے اندر جنا تولے سمنا دا حساب یہی قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا سبحان اللہ اگلا جملہ دے عرض کرنا چاہ حضور نے فرمایا میرا غلام تیرا دسترخوان لانا آپ کھاؤں دسترخوان لا کے توجہ رہے ذرا دسترخوان لا کے حضرت جابر سونے نبی سے درمیان کھانے حضور فرما کی دے لقمے بنن تو پہلے جابر فوت چوکے جابر فوت چوکے نہیں سہی جوڑی فرمایا نے بس کل نے کھاؤں گا کھان دی نہیں بجنا سدیا میں اللہ کے نبی بیٹھا من پتا حضرت جابر پاک گھر دے اندر گئے اور میں نے بچے کی تن اور میں نیندرے بال تم کے ستے پہ مٹھی نیندرے نے من اللہ کے نبی کو تو کھانا کھوا واپس آ کے یا رسول اللہ بال دا ستے پہ نیندرے نے مدنی فرمایا میں سنا محمد وعدہ کی تن جب تک کہ بال نہ سر میں اللہ کے نبی کھانا نہ کھاتا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جابر پاک گھر دے اندر گئے گھر والی کو آکے سختی نال جلدی رسال لگا نبی کھانا نہیں کھانے پوتر کی تھا نہیں بی بی دی دعوت جناب حضرت جابر پاک کو گھر والی آکھن لگی میں تے کو لکھ لینی میرے پتراں کو کتنی میٹھی نیندرے جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر گل کیا دیتے ہیں ایک پوتر دی گردن جدا ہے تے پوتر دی گردن ٹوٹی ہوئی ہے حضرت جابر پاک کے اکھاں میں جو آنسو آ گئے پر میں نے میری گھر والی دسا میرے پتراں دا قاتل کون ہے او ظالم تے میرے پتر کو معصوم کو ذبح کر دیتے جلدی میں کو نشان دئی دے کون ہے میرے بچوں دا قاتل گھر والی آکھاں لگی او میرا سر دا تاجا سارے بچاں دا کوئی قاتل کہہ نہیں جڑے ویلے تساں اللہ دے نبی دے کھانے کھواون واسطے بکری کو ذبح کیتا اے بچے دیکھن والے ہیں تساں گوشت لا کے چلے گیو ہے میں اپنے کام دے مصروف تھی گیو ایک بھیڑا نے چھری چاگی دیے بیا بھیڑا زمین دے سمگے بھیڑا کو بیا دے لالا آمد کو دساں ابے نے بکری کیویں ذبح کیتی ہے ابے نے بکری حکی میں حلال کیتے فرمایا جڑے ویلے پوتر میں بھیرا دی گردن جو تے چھری چلائیے میرے بیٹے کی چیخ نکلی ہے میں دوڑیاں میں نے آمن تو پہلے چھری پھر چکی آئی بچہ ڈر دی وجہ کلون دوڑے علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے شواہد نبوت کے نئے واقعے کو نقل فرمائے لوگوں ذرا سنو دلائل نبوت جا کے دیکھو ان کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے اور میں میرا بچہ درد نو پوڑی دے جہن جو لگے پیر پھسنے تلے آئے گردن ٹوٹ گئی ہے یا موت کی بجائے اور لوگوں جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خوشی غمی دے اندر تبدیل ہو گئی جناب حضرت جابر پاک تشریف کھیلنے جناب تشریف کھیلنے کے عرض میں آقا میرے بچے نہیں آ سکتے سونا تساں کھانا قبول فرماؤ سونے پاک نبی نے فرمایا جابر کیوں نہیں آ سکتے جناب حضرت جابر نے سارا حال جو سنا ہے اللہ کے پاک نبی فرمائے او جابر کیا سمجھی میں سونے محمد کریم کو میں اللہ کا نبی ہوں اور میں وعدہ کر چکا ہوں جب تک تیرے بچڑے ناسل میں سونا محمد لقمان بنے تھا لوگوں ذرا غور دے نال سنو جناب حضرت جابر پاک دے نال مدنی سرکار جابر دے گھر دے اندر تشریف گھن گل آپ نے جڑے ویلے دٹھے گردن لتھی ہوئی ہے میری گردن ٹوٹی ہوئی ہے سونے پاک نبی نے حضرت جابر پاک دا سر مبارک چال بیٹے دا سر مبارک چا کے نال لائے مدنی سرکار کیا کیتے انہیں نبوت والے دعا تے ہاتھ اٹھائن کر میں نے اللہ میں تیرا نبی ہاں میں کو رحمت والا نبی بنا کے بھیجی میں اپنے
اپنے غلام دے گھر آوا میرا غلام کھانا کھواوے مولا جڑے گھر وچ مہمان آویں بال خوش تھینل گھر نہ خوشی دا لہراں دوڑ گئے یا اللہ میں کھانا کھا کے واپس ہونا جابر دی گھر والی روندی رہ ونجے جابر خود روندا رہ ونجے اللہ میں برداشت نہیں کر سکدا لوگوں میرے پاک نبی نے میں نبوت والے ہاتھ اٹھائے اور میں نے اللہ بے شک تو قادر مطلق ہے موت دا بھی مالک ہے حیاتی دا بھی مالک ہے یا اللہ جے اپنے خلیل دی دعا اپنے خلیل دے مطالبوں تے پرندیاں کو زندگی دے سکدے اللہ میرے جابر دے پتراں کو بھی زندگی دے سکدے مدنی سرکار نے ہی آیات اعلان فرمائی ہے کیا فرمایا إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى